بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز عشاء کے بعد فرض پڑھ کے بیٹھے ہیں۔ ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے جو اکثر لوگوں کو جس کا علم نہیں ہے، وہ ہے سنتوں کے بارے میں۔ سنتیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک سنت وہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ، اور ایک سنت وہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار فرمائی، کبھی چھوڑی نہیں، اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور وہ سنت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، اس کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ سنت مؤکدہ کبھی کبھار اگر بندے سے چھوٹ جائے تو گناہگار نہیں ہوتا، اور اگر وہ مسلسل اپنی عادت بنا لے مؤکدہ سنتوں کو چھوڑنا تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ وہ بندہ گناہگار ہے، ٹھیک ہے۔ اور غیر مؤکدہ سنتیں جو ہوتی ہیں وہ اگر بندہ پڑھ لے تو اسے ثواب ملتا ہے، اگر وہ نہیں پڑھتا، جان بوجھ کر بھی نہیں پڑھتا، تو اس کی نماز میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ گناہگار بھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ غیر مؤکدہ سنتیں جو ہوتی ہیں وہ ایسی ہیں جیسے نوافل ہوتی ہیں، جیسے نفل پڑھے جاتے ہیں۔ نفل آپ کسی بھی نماز کے اندر جو ہے وہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اضافی ثواب ملتا ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ اگر آپ نفل نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور آپ گناہگار بھی نہیں ہوتے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سنت مؤکدہ کون سی ہیں اور غیر مؤکدہ کون سی ہیں، اور مؤکدہ کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور غیر مؤکدہ کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ بات بتا کے میری بات مکمل ہو جائے گی۔ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کے اندر فجر کی 2 سنتیں ہیں، وہ مؤکدہ ہے، ہر سورت پڑھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لازمی پڑھو، یہ دنیا و ما فیہا کی ہر چیز سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا فجر کی سنتیں کبھی ترک نہ کرو، چاہے تمہارے اوپر کوئی بہت بڑا لشکر حملہ آور کیوں نہ ہو جائے، تو ان سنتوں کو لازمی پڑھو، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس کے بعد آ گئی نماز ظہر۔ ظہر کی نماز میں جو پہلی 4 سنتیں ہیں وہ بھی مؤکدہ ہیں، لازمی ہیں۔ جو پھر فرضوں کے بعد 2 سنتیں ہیں وہ بھی مؤکدہ ہیں اور وہ بھی لازمی ہیں۔ آگے آ گئی عصر کی نماز۔ عصر کی نماز میں صرف پہلے 4 سنتیں ہوتی ہیں اور وہ سنتیں ہیں غیر مؤکدہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے۔ آگے آ گئی مغرب کی نماز۔ نماز مغرب میں بھی 2 سنتیں ہوتی ہیں، 3 فرض اور اس کے بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں، پھر 2 نفل ہوتے ہیں، یہ بھی مؤکدہ ہے، ان کو بھی آپ نے پڑھنا ہے، ادا کرنا ہے۔ آگے آ گئی عشاء کی نماز۔ عشاء کی نماز میں جو پہلی 4 سنتیں ہوتی ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں، اور فرضوں کے بعد 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ مؤکدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب غیر مؤکدہ سنتیں ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 8۔ ایک عشاء کی پہلی 4 اور ایک عصر کی پہلی 4۔ مؤکدہ سنتیں جو ہیں ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیت کی، اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہ پڑھی، ثنا پڑھی، پھر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی، پھر آپ نے 7 سورت ملائی، رکعت مکمل کی، پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے سورۃ فاتحہ سے دوسری رکعت کو شروع کیا، 7 سورت ملائی، رکوع کیا، سجدہ کیا، اتحیات بیٹھے، عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے پھر سورۃ فاتحہ سے شروع کر لی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح اگلی 2 سنتوں میں بھی آپ نے فاتحہ کے بعد 7 سورت ملانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 4 سنتیں اس طرح پڑھنی ہیں۔ یہ ہے مؤکدہ سنتیں پڑھنے کا طریقہ۔ اور غیر مؤکدہ سنتیں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیت کی، کھڑے ہوئے، شروع کی اللہ اکبر کہہ کر، سبحانک اللہ پڑھی، سورۃ فاتحہ پڑھی، اور پھر آپ نے 7 سورت پڑھی، پھر آپ نے رکوع کیا، سجدے کیے، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، پھر آپ نے سورۃ فاتحہ سے شروع کی، 7 سورت ملائی، پھر آپ نے رکوع کیا، سجدے کیے، اتحیات میں بیٹھ گئے، ٹھیک ہے۔ اتحیات میں بیٹھ کر یہ غیر مؤکدہ سنتیں پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔
تو آپ نے اتحیات میں موقدہ سنتوں میں آپ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، ایسا ہی ہے نا؟ موقدہ سنتوں میں موقدہ میں آپ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑے ہو گئے تھے بغیر درود شریف پڑھے۔ غیر موقدہ سنتوں میں جب آپ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھیں گے تو آپ نے درود پاک بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی اتحیات میں قاعدہ اولا اس کو کہتے ہیں، تو آپ نے یوم یقوم الحساب تک سارا پڑھ کے تو پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ غیر موقدہ سنتیں پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے اور کھڑے ہو کے پھر آپ نے تیسری رکعت کو، یعنی موقدہ سنتوں میں آپ نے تیسری رکعت شروع کی تھی سورۃ فاتحہ سے، غیر موقدہ میں آپ نے تیسری رکعت شروع کرنی ہے سبحانک اللہ سے، ثنا سے، ٹھیک ہے؟ ثنا سے آپ نے شروع کی، سورۃ فاتحہ پڑھی، ساتھ سورت ملائی، رکعت مکمل کی رکوع سجدہ کر کے، پھر آپ چوتھی رکعت کے لیے اٹھے، پھر آپ نے سورۃ فاتحہ سے شروع کی اور پھر آپ نے ساتھ سورت ملائی اور پھر آپ نے رکوع کیا، سجدے کیے اور پھر اسی طرح آپ نے ساری اتحیات پڑھ کے چوتھی رکعت کو مکمل کر لیا۔ یہ تھا مختصر سا طریقہ موقدہ سنتیں اور غیر موقدہ سنتیں کسے کہتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور موقدہ سنتیں اور غیر موقدہ سنتیں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس گفتگو سے اور اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کریں گے، آگے بھی یہ میسج پہنچائیں گے، اور یہ جو میرا چینل ہے اگر آپ اس پر نئے ہیں، آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، آپ کے دین میں اضافہ ہو۔ اللہ حافظ، اللہ حامی ناصر، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔